الصلاة والسلام عليك يا رسول الله على آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله على آلك وأصحابك يا نور الله۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا ہی خوبصورت فرمان عالی شان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ومن صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الفا، جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے اللہ کریم اس پر 1000 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ومن زاد صبابۃ وشوقا کنت لہ شفیعا وشہیدا یوم القیامہ، اور جو شوق و محبت کے ساتھ اس میں اور زیادتی کرے تو قیامت کے دن میں اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہے وہ تاریخ اسلام کا ایک بہت ہی افسوسناک سانحہ ہے۔ یہ قدرت کا ایک راز تھا جو ہو کر رہنا تھا۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی یہ ذکر موجود تھا، اور پیارے آقا علیہ السلام نے کئی بار غیب کی خبر دیتے ہوئے بتا دیا تھا کہ حضرت عثمان غنی جو ہے وہ شہید ہوں گے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت تاریخ اسلام کا وہ پہلا موقع تھا کہ جب مسلمانوں کا اتحاد ٹوٹا۔ ایک غیر مسلم تھا، یہ اس کی سازش تھی، اور اسی سازش کے نتیجے میں مصر کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا گھیراؤ کیا۔ 40 دن تک آپ کو بھوکا پیاسا قید رکھا گیا، مظلومیت کے ساتھ شہید ہوئے۔ آپ کی شہادت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کے پاس حضرت امام حسن بھی آئے، مولا علی نے بھی پیغام بھجوایا آپ حکم دیں ہم ان سب باغیوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے، مگر آپ نے سب کو منع کیا، بلکہ یہاں تک کہا کہ اگر آپ نے لڑائی بھی کی، آپ نے تلوار بھی اٹھائی، مدینے میں خون بھی بہایا، شہادت پھر بھی میری ہونی ہے، کیونکہ یہ قدرت کا فیصلہ ہے اور میں اس کے لیے راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ اطمینان سے نمازیں پڑھتے رہے، اطمینان سے تلاوت قرآن کرتے رہے، اور سبحان اللہ آپ نے اسی طرح اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن زید، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر اور دیگر صحابہ کرام نے اپنے آپ پر یہ وعدہ لے لیا تھا، عہد کیا تھا کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ آخر وقت تک رہیں گے، ان کی بات ان کو فالو کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے، یہاں تک کہ ہم شہید کر دیے جائیں۔ تو چنانچہ یہ اپنے وعدے پر آخری وقت تک قائم رہے۔ اللہ فرماتا ہے تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا، یعنی حضرت امیر حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ یہ شہادت کا رتبہ پا چکے تھے، اپنا وعدہ پورا کر دیا، منت ان کی پوری ہو گئی، اور کوئی ابھی انتظار کر رہا ہے اور بالکل نہ بدلے۔ تو حضرت عثمان غنی اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ وہ تھے جو اس رتبہ شہادت کے انتظار میں ہیں، اور یہ سب وہ صحابی ہیں جو اپنے وعدے سے بالکل نہیں بدلے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ قدرت کی طرف سے ہونا تھا، اور یہ منتظر تھے شہادت کے لیے، کیونکہ نبی پاک کی زبانی بھی سن چکے تھے، اپنے آپ سے بھی وعدہ لے لیا تھا، موت سے ڈرنے والے تھے نہیں، اور شہادت کا مرتبہ مل جائے تو سبحان اللہ۔ بار مدینہ منورہ میں قحط آیا، لوگ دانے دانے کو ترسنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ دور تھا، لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ حضور ہمارے پاس اناج کی بڑی قلت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ خیر کرے گا، شام تک کوئی نہ کوئی سبب بن جائے گا۔ اب کیا ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے 1000 کے قریب اونٹ کسی اور ملک سے اناج سے لدے ہوئے مدینہ منورہ میں آ گئے۔ تو اب تو یہ منوپلی ہے نا، اب تو یہ شاندار موقع تھا بہت زیادہ پیسے کمانے کا۔ بہرحال مدینہ منورہ کے جو بزنس کمیونٹی کے لوگ تھے، جو فوڈ اسٹف کا، جو اناج کا کام کرتے تھے، وہ سارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ گئے اور کہا کہ حضور یہ اناج ہمیں بیچ دیجئے، ہم مدینے میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے، ہم بیچیں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، بزنس ڈیل بناتے ہیں، اور آپ نے اپنے کمرے میں سب کو انوائٹ کر لیا، گھر میں سب لوگ بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بتاؤ مجھے کیا ریٹ دو گے؟ تو لوگوں نے کہا حضور آپ ایسا کیجئے کہ ہم سے 10 روپے کی جو چیز آپ نے لی ہے اس کے 12 لے لیجئے، 20% پروفٹ آفر کیا۔ آپ نے کہا نہیں مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ لوگوں نے کہا حضور پھر آپ ایسا کیجئے کہ 10 کے 13 لے لیجئے، 30% پروفٹ لے لیجئے۔ آپ نے کہا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ انہوں نے 14 کا آفر کیا اور آخر میں 10 کا 15 آفر کیا، 50% پروفٹ آپ کو آفر کیا گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔
اچھا لوگ حیران ہو گئے کہ سارے مدینے کے جو بزنس کمیونٹی کے لوگ تھے جو اناج کا کام کرتے تھے وہ تو سارے وہی موجود تھے. کہ حضور ہم سارے تو آپ کے روم میں ہیں, ہم سے زیادہ کون دے رہا ہے آپ کو, کون آفر کر رہا ہے ہم سے زیادہ ریٹ؟ تو آپ نے فرمایا میرا رب مجھے 1 کا 10 دے رہا ہے, کیا تم میں سے کوئی ہے جو مجھے اس سے زیادہ پروفٹ دے, اس سے زیادہ نفع دے؟ لوگوں نے کہا نہیں حضور اس سے زیادہ تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں دے سکتا. تو اب سبحان اللہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت وہ تاریخی اناؤنسمنٹ کیا, ہسٹوریکل اناؤنسمنٹ کیا کہ اے لوگوں گواہ ہو جاؤ, میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں, یہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں. مدینے کے مسلمانوں پر آپ نے صدقہ کر دیا اور لوگوں کو فری اناج جو ہے وہ بانٹ دیا. عقل تو یہ کہتی ہے کہ یہ تو موقع تھا پیسے کمانے کا, یہ تو موقع تھا خوب مال بنانے کا, مگر انہوں نے اللہ سے کاروبار کیا اور اللہ کے وعدوں پر ایسا سچا انہیں یقین تھا. ناظرین, اتنا صدقہ و خیرات کرنے کے بعد بھی کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈاؤن فال آ گیا ہو, وہ غریب ہو گئے ہوں. اللہ نے ان کو عروج ہی عطا فرمایا, ان کے مال میں برکت ہی عطا فرمائی. اور سبحان اللہ, آپ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 بار گویا جنت خریدی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح پہ بھی دی, آپ ذو النورین بھی کہلائے. اللہ کریم تربت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. سوائے اس دینار کے جسے میں ادائے قرض کے لیے رکھ چھوڑوں. اللہ اکبر, یہ کیسا دل اقدس ہے, یہ کیسی استغنا ہے, یہ کیسا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا انداز ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کا ذرہ نصیب فرما دے. ہم تو جناب مال ہی جمع کرنے میں اور اس کی فگر آؤٹ کرنے میں لگے رہتے ہیں. ہمیں کاش اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سخاوت کا ذرہ مل جائے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور بڑی کمال کی ادا, جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی سائل کو, کبھی کسی مانگنے والے کو لا نہیں فرمایا. لا عربی میں کہتے ہیں نہیں کو, یہ جو بار بار نعت میں شعر سنتے ہیں نا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, یہ حدیثوں کی طرف اشارہ ہے کہ نبی پاک کی زبان پر لفظ لا آتا ہی نہیں تھا. بلکہ پچھلے دنوں ایک بڑی پیاری بات مفتی صاحب سے سنی کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب ضرورت پڑی نا اشہد ان لا الہ, وہاں لا کہنا ضروری ہے کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. فرمایا اس کے علاوہ نبی پاک کی زبان پر لا آتا ہی نہیں تھا, منع فرماتے ہی نہیں تھے. ایک بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار گوہر بار میں 70,000 درہم لائے گئے, کتنی بڑی اماؤنٹ ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چٹائی پر رکھے اسے اور صحابہ میں تقسیم کرنا شروع کیے. کسی سائل کو خالی نہیں لوٹایا, یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں سارے درہم ہی تقسیم فرمانے کے انداز دیکھیں, نبی پاک کی سخاوت کے انداز دیکھیں. اللہ اکبر. ایک تو یہ نہ کوئی غریب آیا اس کو دے دیا, مگر کہتے عطاؤں کے بہانے ڈھونڈنا, کسی اور انداز سے بھی اپنے صحابی کو, اپنے غلام کو عطا فرمانا. ایک بار حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک نے ایک اونٹ خریدا, اونٹ بھی خرید لیا, اس کی قیمت بھی دے دی, اور پھر وہی اونٹ حضرت جابر کو تحفے میں بھی عطا فرما دی. اچھا, اسی طرح امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ایک اونٹ کا بچہ خریدا اور اس کی رقم دی, اور وہ اونٹ کا بچہ انہی کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو عطا فرما دیا. کتنی خوشی ہوتی ہوگی کہ رقم بھی مل گئی اور وہ چیز بھی واپس مل گئی. سبحان اللہ, کس قدر سخاوت فرماتے. نبی پاک بعض اوقات اپنی ضرورت کے لیے کسی چیز کو خریدتے تھے, پھر وہی چیز کسی کو تحفے میں عطا فرما دیتے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی پاک کی سنت کو ادا کیا کریں, اپنے مسلمان بھائیوں کو تحفہ دیا کریں. اچھا, تحفہ دینے میں اس کے دل میں خوشی بھی داخل ہوتی ہے اور عداوت دور ہوتی ہے. بعض اوقات دلوں میں دوریاں ہو چکی ہوتی ہیں, بعض اوقات ہماری کوئی بات کسی کو بری لگ گئی ہوتی ہے, تو اگر دوستی کرنا چاہتے ہو نا, حسد کو دور کرنا چاہتے ہو, کینے کو دور کرنا چاہتے ہو, مسلمانوں میں محبتیں بڑھانا چاہتے ہو, تو وہ تحفے کی عادت کو بھی اپنائیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرو, یعنی ہاتھ ملاؤ, اس سے کینہ جاتا رہے گا, اور ہدیہ یعنی تحفہ بھیجو, آپس میں محبت ہوگی, دشمنی جاتی رہے گی.